ہون گے روزہ اطہر دے اندر مصطفیٰ بھی راضی ہون گے صلی اللہ علیہ وسلم. جیڑیاں چیزاں سانوں دس گئے اونا جو کسی چیز دا انکار کرنا ہرگز جائز نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساڑا عقیدہ ہے آسمانہ تے رب نے اٹھایا تے انشاءاللہ جلدی آن والے نے. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ آسمانہ تے سارے داس دیو آسمانہ تے اور انشاءاللہ قیامت تو پہلے دنیا دے اندر تشریف لے آن گے تے دجالاں دے پرخچے بھی اڑان گے. کسے دجال نو معاف نہیں کرن گے حتیٰ کہ دجالاں دے سردار اس بڑے دجال نو بھی معاف نہیں کرن گے انہوں بھی اپنے ہتھی وڈ دیں گے. کہو انشاءاللہ. بڑے عقیدے دی گل ہے. جڑا بندہ ایدہ انکار کرے میرے شیخ میرے پیر و مرشد امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ حضرت فرماؤں دے نے اسلامی عقیدہ ہے جڑا بندہ ایدہ انکار کرے یا ایدے اندر تعویل کرے وہ کافر ہو جائے گا. تعویل کرنے والا بھی کافر انکار کرنے والا تے کافر ہے ہی. تے اے علماء لدھیانہ سن رب دیاں کروڑا رحمتہ نازل ہونے نہ دیاں قبران تے. آمین کہہ دیو سارا مجمع آمین کہہ دیو. دنیا دیکھے کہ علماء لدھیانہ واسطے آج رحمت دیاں دعاواں ہو رہی آنے اس واسطے کہ انہاں ایک دجال اتے سب تو پہلا کفر دا فتوہ لگا کے انہوں ننگیا کر دیتا سی اور دسیا سی کہ جڑا سونے محمد دیاں دسیاں ہوئیاں گلہ دا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. آج بھی ایک بد نصیب نے کہہ دیتا وہ کہندے جی یہ جڑا حیات عیسیٰ و نزول عیسیٰ دا آکھے مسئلہ عقیدہ ہے ہی نہیں. کہو استغفر اللہ. جے او منکر دائرہ اسلام تو خارج ہو سکتا ہے کہ اے دائرہ اسلام دے اندر کی میں ہو سکتا ہے. عزیزان محترم بات دور چلی جائے گی. علماء لدھیانہ دی ایک قربانیاں سن انہاں دی فراست سی بصیرت سی کہ الحمدللہ جڑی آواز انہاں لدھیانے چ بیٹھ کے لگائی سی آج پوری دنیا دے اندر لگ دی پئی ہے. دنیا دا وہ کیڑا ملک ہے ہوئے اسلامی ملک کہ اتھے قادیانیت دے کفر دا اعلان نہ ہندہ ہوئے. یہ انہاں دا فیضان ہے نا کہ نہ کوئی اخلاص سی یار. کہنے نے ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا نا تو انہاں کہ ربا ہن تیرا گھر تے بن گیا ہن کی کرا. فرمایا آواز لا دے آپ پہ تیری اولاد وچوں لوگ آن گے جڑے میرے گھر دا طواف کرن گے میرے گھر نو آباد کرن گے اعتکاف کرن گے نمازاں پڑھن گے عبادتاں کرن گے نیکیاں کرن گے. یا اللہ آواز تے میں لاواں گا پر آواز پہنچے گی کی نہیں. آئے ہائے رب دیا رحمتہ بول کے آکھ دیئے میرے ابراہیم اور میرے خلیل اور میرے گھر دے نعمار میرے گھر دی تعمیر کرنے والے آواز لانا تیرا کام ہے. قیامت تک دی انسانیت تک تیری آواز پہنچانا میرے رب ذوالجلال دا کام ہے. یا اللہ اساں دے تیرے تے تیرے حبیب دے دشمن دے بارے آواز لا دیتی. اے دنیا کی میں پہنچے گی ساڑھے کولتے وسائل کوئی نہیں. ادوں الیکٹرانک میڈیا کوئی نہیں سی اور پرنٹ میڈیا دا بھی اتنا توتی نہیں سی بولدا اور ریڈیائی لہرہ بھی میسر کوئی نہیں سن. یا اللہ آواز کی میں جائے گی اللہ دیا رحمتہ بول کے آکھ دیئے علماء لدھیانہ جس رب نے ابراہیم خلیل دی آواز ساری
اور رب اج بھی اپنی طاقت تے قدرت دے نال موجود ہے. تسی آواز لاؤ میری مدد بھی تہاڈے نال, نصرت بھی تہاڈے نال, اور میرے نبی دے دشمن دے پرخچے اڑانا بھی میرا کام ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. عزیزان محترم, بات دور چلی جائے گی. نبی پاک صلی اللہ یار سارے کہہ دیو, امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ, سارے کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک مرید فرماندے ہوندے سن کہ حضرت جڑا درود پاک ہے نا, میں گیا عمرے تے میں نے پہلا سوال کیتا حجر اسود نو بوسا دیتا ہے. میں کہ جی الحمدللہ, لیکن محنت کرنی پئی. کہنے نہیں تو میں ایک آسان طریقہ دساں. میں کہ جی ضرور. فرمان لگے جڑا بندہ طواف دے دوران درود ابراہیمی پڑھدا رہے حجر اسود نو آپ ہی بلا لیندا ہے, آپ ہی بلا لیندا ہے. اور انہاں دے الفاظ کہ درود پاک حجر اسود دی غذا ہے. جڑا کثرت نال پڑھدا ہے حجر اسود نو بلا کے گویا سینے ہلا لیندا ہے. تے میرے بھائی جلسہ ہوئے فتح مبین ختم نبوت کانفرنس دا تے درود پاک نہ پڑھیا جائے, درود پاک پڑھو گے انشاءاللہ امید ہے کہ رب دی رحمتاں بھی اپنے سینے نال لگا لین گیاں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ حضور خاتم النبیین نے, حضور سارے کہہ دیو, فرشتے لکھ دے پہلے انشاءاللہ یہ تہاڈا نام ہے اعمال وچ محفوظ ہو رہا ہے. تے پتہ ہے اگر اسی یہ لفظ کہاں گے دلوں ہو کے تے ساڈا نام کتھے جائے گا؟ خالد بن ولید دی جماعت شامل ہوے گا. نہیں سمجھے یار؟ ابو بکر صدیق دی بھیجی ہوئی جماعت شامل ہوے گا, کیونکہ ختم نبوت دے محافظ ہو سن. پتہ ہے یمامہ دے اندر ایک بے ایمان اٹھیا, انہیں آکھیا میں نبی تے رسول ہاں, اور اس بدبخت نے دو بندے حضور دی خدمت بھیجتے کہ حضور جا کے دسو دعوت دو معاذ اللہ. حضور نے فرمایا اے جس سفیراں تے قاصداں نو وڈنا جائز ہوندا نا میں تانوں وڈ دیندا, کیونکہ تسی ختم نبوت دے منکر بن کے آئے ہو. امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز خان صفدر سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ فرماؤندے نے جڑا ختم نبوت دا منکر ہوئے یا ختم نبوت دے معاملے چ غلط تعویل کردہ ہوئے وہ کافر تے مرتد ہے. حضرت کتاب مقالہ ختم نبوت ایک اور بڑا جملہ لکھا حضرت نے, فرماؤندے نے جننے بھی قادیانی نے یہ چونکہ ختم نبوت دے منکر نے یہ مرتد نے, اور اگر اسلامی حکومت ہوئے تے واجب القتل نے. اسلامی حکومت تے حضرت او تے لنگ لوں گے بابے جنہ دی بدبختی غالب آئی, ہون تے انہوں نے کو نویاں نسلہ نے فرمایا او بھی واجب القتل نے. میں نو میرا بیٹا مولانا حافظ محمد احمد صاحب کہنے لگے ابو جی وہ تے سمجھ آندی ہے کہ وہ مرتد ہوئے تے واجب القتل نے, انہوں دی اولاد دا کی قصور ہے؟ میرے شیخ نے وہ دا جواب پہلے ہی لکھ دیتا ہے. حضرت فرماندے نے اونا دے پیروکار یا اونا دی اولاد اونا دی نسلہ اس واسطے مرتد نے, اس واسطے واجب القتل نے کیوں زندیق نے بڑے مرتد ہون دی وجہ تو واجب القتل, اولاد در اولاد زندیق ہون دی وجہ تو واجب القتل. لیکن اسلامی حکومت دا کام ہے عوام دا نہیں, قانون ہاتھ وچ نہیں لینا چاہیے نہ ساڑا اسلام دین سانو اجازت دیندا اس گل.
حضور خاتم النبیین نے. خاتم النبیین مرزے نے آکھیا کہ حضور خاتم دا معنی مور ہے کیونکہ اے سیاہ ایک طرح اس میں آلہ دا بھی بنتا ہے اور ایک طرح اے باب مفارہ چو ماضی دا بھی بنتا ہے. اگر ماضی دا ہوئے تے گل بالکل واضح ہو گئی. خاتم النبیین کہ آپ آئے تے نبوت ختم کر دی تھی, ختم ہو گئی. اور اگر اس میں آلہ ہوئے مرزا کہنے دیکھے دا معنی مور ہے. آخر مطلب ہے کہ حضور ٹھپے لا لا کے نبی بنا کے کہہ دے سن. کہو استغفر اللہ. وہ سارے کہہ دے یار. آکے حضور ٹھپے لا کے نویں نبی بنا کے بھیج دے سی. حالانکہ یہ مانا نہیں ٹھیک ہے, مانا موہر بھی بند ہے. مانا یہ جی ڈاکیا یا باقی چیزاں والے انہوں پیک کر کے لفافے دے اوپر مور لا دیں دیں کہ نہ نوی چیز اندر جائے گی نہ اندروں کوئی چیز نکلے گی. موہر دا تے ایمان ہے. گویا کہ اللہ نے دس دیتا کہ سونے میں تو انہوں ایسی موہر بنا کے بھیج رہے ہیں. اے نبوت والے لفافے تے مور لگ گئی ہے. جنہاں نو نبی پہلا بنا دیتا سی انہاں نو نبوت جو کڈ کوئی نہیں سکدا, تے جنہاں نو نہیں بنایا انہاں نو لفافے دے نبوت والے لفافے دے اندر داخل کوئی نہیں کر سکدا. جنہوں رب نے نبی بنایا انہوں ختم کوئی نہیں کر سکدا, جنہوں نہیں بنایا انہوں نبی بنایا کوئی نہیں سکدا. ایک بندہ کہنے لگا اکھنی عالمی ادارے بھی بنا سکتے. کہو استغفر اللہ. میں نے دسو اپنے ایمان نال کہ عالمی ادارے نبی بنان دے نے کہ خدا بنان دے؟ سارے دسو یار. نبی بنان والا کون؟ پورے مجمع دی آواز آوے تے گرج کے آوے. نبی بنان والا کون؟ نبی کون بنان دے؟ نہیں یاد رکھ دھیان نال. اللہ ہون بھی بنان دے؟ او بولو یار. ہون تے رب بھی نہیں بنان دا. ہون تے رب بھی نہیں بنان دا. عالمی ادارے کتھوں بنا سکتے ہیں؟ رب بھی بنان دا سی, ہون نہیں بنان دا. عقیدہ سمجھنا.